السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں مصنف کتاب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی آپ نے سماعت کیے۔ اب یہاں سے پہلا باب اور کتاب کا پہلا چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے خوف و خشیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کے دونوں بازوؤں اور دونوں پروں کا فاصلہ پورب اور پچھم کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اتنا وہ عظیم ہے، اور اس کا سر زیر عرش ہے، یعنی عرش کے نیچے ہے، اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں۔ تحت الثری یہ ساتوں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے۔ روئے زمین پر آباد خلق یعنی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور یعنی نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو تو وہ غوطہ لگاتا ہے۔ جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو یعنی اپنے پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ ذات باری تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک دانہ یعنی عقل مند کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا یعنی روح کی زندگی کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں دل میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا، یعنی اس نے کیا نیک اعمال کیے جو اس کو آنے والی زندگی میں یعنی آخرت میں کام آئے۔ مطلب یہ ہے کہ روز جزا کے لیے، بدلے کے دن کے لیے اس نے کیا عمل کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اعمال صالحہ کرو، نیک اعمال کرو، تاکہ رست خیز کے دن یعنی قیامت کے دن ان کا اجر پاؤ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے، زمین، فلک یعنی آسمان، روز و شب تمام گواہی دیں گے کہ آدم زادے نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی کی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور متقی اور پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی، چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا۔ یہ سن کر زاہد و متقی پرہیزگار شخص شاداں و فرحاں ہوگا یعنی خوش ہوگا، اور کافر و نافرمان کے خلاف زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی کہ اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اگر ارحم الراحمین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا یعنی اس کا سخت حساب لیا تو اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو، جیسا کہ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ اس کی زبان غلط بیانی یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو،
اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہوئی ہو، دینی علوم سیکھنے میں مشغول ہو۔ دوسری بات، اس کے دل سے عداوت، دشمنی، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفی ہے، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد اور جلن نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین یعنی سب سے بری بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درما یعنی علاج صرف علم و عمل ہی سے ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، کہ جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھرا، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ چوتھی بات، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وَإِن مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ۔ اس کا مطلب ہے کہ بنی آدم یعنی انسان کے پیٹ میں جب حرام لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں وہ مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پانچویں بات، جانب حرام دست دراز نہ کرے، یعنی حرام کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائے، بلکہ حتی المقدور جہاں تک ہو سکے اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے سبز موتی یعنی زبرجد کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اور اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ چھٹی بات، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے، یعنی عالموں اور نیکوں کی طرف اس کا قدم بڑھے، وہ ان کی صحبت میں اٹھے بیٹھے اور ان کی صحبت سے فائدہ حاصل کرے۔ ساتویں بات، عبادت و مجاہدہ، انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری، دکھاوا اور منافقت سے بچتا رہے، کہ دل میں کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کرے، اس سے وہ بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت میں یوں ارشاد فرمایا، ان المتقین فی مقام امین، کہ بے شک متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا خداوند تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ یعنی متقی اور پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم و رجا کے درمیان رہے، یعنی امید اور خوف کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس اور نا امید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہماتن متوجہ ہو، یعنی پورے طور پر متوجہ ہو۔ یہاں پر پہلا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ دوسرا چیپٹر، دوسرا باب بھی خوف الہی کے بارے میں ہی ہے۔
حضرت علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ برابر سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق ہو عبادت نہیں کر سکے۔ یعنی سوچنے جیسی بات ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ سجدے کی حالت میں ہے اور قیامت تک وہ سجدہ کرتے ہی رہیں گے۔ قیامت کے دن وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سر اٹھانے کے بعد بھی رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ پروردگار ہم کما حق ہو تیری عبادت نہیں کر سکے، تو پھر ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی وہ میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقشعر جسد العبد من خشیت اللہ تعالی تحاتت عنہ ذنوبہ کما یتحات الشجرۃ ورقہا، کہ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت بولی جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جوان نے فرتے مسرت سے یعنی بہت زیادہ خوشی میں سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب وہ عورت بولی لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جو ہی یہ بات سنی خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ معجم اللطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، یعنی بہت زیادہ اولاد والا عبادت گزار شخص تھا۔ اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا کہ اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے یہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے یعنی تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف الہی سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کہ کس سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا میں اس رب لم یزل کے خوف سے لرزاں ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تب تاجر بولا جب تم اتنی تنگ دستی اور اسرت میں غریبی میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں ابن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسب حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ تو جواب میں تاجر نے مذکورہ بالا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمان الہی ہے، میں اپنے کسی بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ ایک اور آیت میں ہے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِی إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، کہ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں ابن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ بدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ فرمان الہی ہے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوں گی۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں یعنی اس کو دور کرنے کے لیے کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے اس پانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت جبرائیل کہیں گے، حضور، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ بجھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے
ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ بہرحال ابھی اس باب میں اور بھی کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔